السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے کہو عشق ہے اور اس کو لکھا ہے آصف نے۔ کیا ہوا؟ تم چیخ رہی ہو؟ کیف کی کلائی تھامے وہ بولا، یہ نیل تمہارے یہ کیڑا؟ وہ کچھ کہتی وہ نشان اور زخم گم ہو گیا۔ کیف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر یہ سب کیا ہے؟ لگا دینی؟ کچھ بھی نہیں ہے، چلو رات گہری ہو رہی ہے، سر مشتاق نے ہماری کلاس لگا دینی ہے۔ نیل نے اپنی شرٹ ٹھیک اور آگے بڑھ گیا اور وہاں ہی کھڑی رہی وہ۔ مس لینڈ لارڈ، چلو یہ جنگل ہے، یہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے جو تم خرید لوگی۔ نیل کے لہجے میں اب کی بار طنز تھا، وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی۔ خریدنے کو یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، کیف رینا کے سامنے کچھ نہیں ہے، ایک دن یہ خرید کر تمہارے نام کر دوں گی مسٹر کھڑوس۔ وہ چلتی اس کے برابر آ گئی۔ میرے نام کیوں؟ نیل قدم بڑھاتا رک گیا تھا۔ جو چیز مجھے پسند ہو میں اپنے پسندیدہ انسان کو دیتی ہوں۔ کیف کا لہجہ محبت سے بھرا تھا اور اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہ سکا۔ چلیں؟ نیل اس کو برابر دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں جنگل سے نکل کر واپس ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ آئندہ اکیلے جنگل میں مت جانا۔ وہ رکا اور اس کی طرف مڑا اور کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سامنے سب تھے، وہ بھاگ کر کیف کی طرف آئی۔ یار تیرے داجی کی کال آئی تھی، میری جان نکل گئی، ان کو کال کر لو ابھی، سمجھ نے آتے ہی بتایا۔ کیف نے فون پکڑا اور انگلیاں چلانے لگی۔ اتنے تم کو پیسے دیے ہیں، بکرے گوشت سب دیا، اور تم ایک لڑکا میرے ہاتھ نہ دے سکی؟ کیا نہیں کیا ان 2 سالوں میں؟ اور وہ کل کی آئی اس کو اپنے ساتھ لے گئی؟ وہ شدید غصہ فون پر نکال رہی تھی۔ دیکھ لڑکی، میں نے تجھ کو پہلے بتا دیا تھا، تیری بس 3 باتیں پوری ہوں گی۔ تو نے ہاں بھری، تیری 3 خواہشات تو خود ان کو کسی اور کے ہاتھ دے رہی تھی، ندی کے پاس۔ اس کے عکس کے ساتھ میری بھیجی ہوئی بھوتنی کا عکس بھی تھا۔ تیرا وار خالی گیا تیری اپنی غلطی سے۔ مائی تپ کر بولی اور منتر پڑھنے لگ گئی۔ اچھا بتا، اب واپس ٹھیک کیسے کروں؟ مجھے آج رات ہر حال میں اس کو کس کرنا ہے، میری خواہش خالی نہ جائے۔ تو کوئی راز ہے اس کا سب سے سامنے کھول دے، اس سے دور ہوگا تو تیرا ہوگا۔ ان کی کڑی ملتی ہے ہر طرح سے جب جب وہ لڑکی اس کے پاس ہوگی۔ تیرا ایک منتر ایک تعویذ الٹا کام کرے گا۔ مائی نے اس کو مزید پریشان کر دیا، پر وہ راز جانتی تھی، سو ہنس کر کال کاٹ دی اور چمکتی آنکھوں سے وہاں سے نکل گئی۔ کیف دار رانا، تم ہر چیز خرید سکتی ہو، پر نیل بہادر خان صرف میرا ہے۔ اتنا دور کر دوں گی تم اس کو دیکھنے کو ترسو گی، اور وہ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ وہ صرف میرا ہے، اس کے لیے میں ہوں، صرف میں۔ کہکا لگا کر وہ اپنے کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ رات بہت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے سب کو سونا چاہیے، کل ملتے ہیں۔ سر مشتاق نے چکر لگا لیا تو سب پکڑے جائیں گے۔ نیل نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں چلو گڈ نائٹ گرلز۔ وقار جمائی روکتا ہوا بولا اور نیل کے پیچھے چلتا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ کیف چلو ہم بھی سوتے ہیں۔ سمن اس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر کمرہ لاک کر کے سمن دھاڑ بستر پر گر گئی تھی۔ کیف کی سوئی وہاں پر اٹکی تھی، وہ چکر لگانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ سونا نہیں؟ سمن نے لیٹتے ہی پوچھا۔ سمن ایک بات پوچھوں تو سچ بتاؤ گی؟ کیف اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ہاں پوچھو۔ سمن بھی سیدھی ہوئی۔ تم نے نیل کے خوابوں کا ذکر کیا تھا، کون سے خواب؟ مجھے بتاؤ، آج جنگل میں بھی کچھ عجیب ہوا تھا۔ کیف نے پریشانی سے بتایا اور سمن اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ پہلے تم بتاؤ مجھے، نیل کے خواب کا کیا؟ کیف نے واپس پوچھا۔ کیف وعدہ کرو پھر تم سب کو کچھ نہیں بتاؤ گی، سمن مشکوک سی آواز میں کہنے لگی۔ بتاؤ، نہیں بتاؤں گی، اس کو ویسے بھی ہماری کچھ خاص نہیں بنتی، کیف نے بے نیازی سے کہا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، سردیوں کی دن تھے، ہم یونیورسٹی میں بیٹھے تھے جب وقار بھاگتا ہوا جا کر ڈاکٹر کو لے آیا تھا۔ نیل کو ایک دم کچھ ہو جاتا تھا، اس کو عکس دکھائی دیتے تھے، وہ اکثر کہتا تھا اس کو کچھ نظر آتا ہے، پر ہم مذاق کرتے۔ اس دن جمعرات تھی، نیل ہال کی دیوار پر کھڑا پوسٹرز لگا رہا تھا۔ منحوس سونیا کا وہ پہلا دن تھا۔ وہ اندر آئی، نیل تھر گر گیا تھا۔ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی، نہ خون نکلا، سب اسے ڈرتے تھے۔ لڑکیاں جو گروپ میں تھیں سب نیل ست بھاگ گئیں، بس سونیا سے بات کرتی تھی، اور کمال کی بات، نیل کو اس کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور نیل کی کہانی اب سچ ہونے لگتی۔ وہ بہت شریف لڑکا ہے، سگریٹ لڑکی کوئی چکر نہیں، بس اپنا کام پر۔ وہ کہتا تھا اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس کے سینے پر ناخن لگے ہوتے، اور وہ سوتا تو خواب میں جو دیکھتا اس کے ساتھ ہو جاتا۔ ایک دن وقار نے اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، پر کیف، نیل کے کاندھے پر سانپ سا کیڑا تھا اور وہ کیڑا گم ہو جاتا تھا۔ کیف نے ہولے سے، سمن نے یک دم اس کو دیکھا۔ ہاں تم کو کیسے پتا چلا؟ آج جنگل میں بھی ہوا، کیف نے اس کو بتایا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ سونیا کا کیا چکر ہے؟
کیف نے پھر پوچھا۔ یار وہ نیل کے لیے دیوانی ہے اور نیل اپنے خوابوں میں آتی اس لڑکی کو جس کو بچاتی تھی، پتہ نہیں یہ کیا کیا کہانی ہے، باقی نیل سے پوچھنا، سمن کہہ کر واپس ہوگی۔ سونی رندھاوا تم کون ہو؟ یہ تو میں پتہ کروا کے رہوں گی۔ کیف نے موبائل نکالا اور اس کی تصویر سمیت کچھ باتیں لکھ کر میسج کر کے موبائل واپس رکھ دیا۔ صبح ناشتے کے لیے وہ سب لوگ جمع تھے، سبھی ہنسی مذاق اور باتیں کر رہے تھے۔ سر مشتاق نے آگے کی بریفنگ دی اور سب ناشتے پر ٹوٹ گئے۔ وقار احمد اور سمن صبا کو تنگ کر رہے تھے۔ نیل فون پر لگا تھا۔ کیف تیار ہوشیار ہو کر ان کے پاس آ گئی تھی اور وہ نیل کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کی ضد تھا، اب اس پر پیار آتا تھا، اسے لڑائی اس کو پیاری لگتی۔ حاصل پہلے ضد تھی، اب تو محبت بن گئی تھی۔ وہ نیل کو چاہنے لگی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، ہاں پہنا ہے، نہیں اتارا وہ تعویذ، آپ پریشان نہ ہو، میں نے بس آ جانا 1-2 دن میں۔ اور ہیں؟ ہاں، نیل نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو، کیا وہ بھی آئی ہے؟ قدسیہ نے شرارت سے پوچھا۔ نیل نے نظریں گھما کر دیکھا، کیف سامنے تھی، وہ ہنس پڑا۔ ہاں جی امی، پر اب بس اور سوال نہیں۔ نیل نے چہرہ دوسری طرف کرتے کہا تھا۔ خدا کا واسطہ اسے دوستی کر لینا۔ اچھا امی ٹھیک ہے، خدا حافظ، نیل کہہ کر واپس مڑا۔ وہ سامنے تھی۔ تم؟ ہاں میں۔ چوٹ کیسی ہے؟ کیف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ کیف اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مبارک ہو کیف رانا، آخر تم شرط جیت ہی گئی ہو۔ سونیا نے جلتے ہوئے آگ کی مانند سب اس کی طرف مڑ گئے۔ چپ کرو سونیا، تم ہر جگہ شروع ہو جاتی ہو۔ سمے نے بات بدلنا چاہا پر سونیا فل موڈ میں تھی۔ کون سی شرط؟ وقار نے کن نظروں سے دونوں کو دیکھا، نیل پر جو پرسکون کھڑا کیف سے بات کر رہا تھا وہ بھی کیف کو دیکھنے لگ گیا۔ بھائی امیر ترین اور اونچی دولت یافتہ میڈم کیف دا رانا نے نیل سے دوستی کرنے، اس کے پاس جانے کی شرط لگائی تھی اور دیکھ لو میڈم جیت بھی گئی۔ سونیا نے دونوں کے گرد چکر لگا کر کہا۔ نیل ایک دم شوق میں آ گیا۔ اوہ، تو یہ ایک شرط تھی؟ تم اپنی جیت کے لیے مجھ سے دوستی کر رکھی تھی؟ واہ، ماننا پڑے گا کیف رانا بڑی کھلاڑی ہو، مجھ جیسے انسان پر بھی گیم کھیل گئی۔ وہ تالیاں بجا کر اس سے الگ ہوا۔ نیل ایسا نہیں ہے، میری بات سنو۔ کیف نے اس کو کچھ بتانا چاہا پر وہ اپنے آپ پر ہوئی گیم سے شدید غصے میں تھا۔ کیا سنوں؟ جو سونی نے کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بس اتنا بتاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بتاؤ کیف رانا، سونیا نے جو کہا وہ سچ ہے۔ نیل اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا تھا اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاں، ہولے سے ہونٹ ہلے اور نیل اس کو بازو جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا ہو سونیا، سمن اس پر تھوک کر کہا۔ وہ دانت نکال کر نیل کے پیچھے چل پڑی۔ کیف پریشان نہ ہو، مان جائے گا، سمن نے اس کو کہا۔ مانے یا نہ مانے، ہونا تو میرا ہی ہے۔ اس کو ایک چال سونیا چل گئی، دوسری میری ہوگی اور میری چال پر بادشاہ میرا ہوگا۔ رانی کبھی بادشاہ نہیں چھوڑتی، کیف نے کہا اور واپس ہوٹل میں چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقار سمن کے پاس آیا۔ محبت کی جنگ چل رہی ہے، تمہارا دوست شکار ہے، دیکھو کس کے ہاتھ آتا۔ سمن ہنس پڑی۔ ہوپ سو وہ سونیا کا نہ ہو جائے، وہ کچھ عجیب سی نہیں لگتی تم کو؟ وقار نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے تو وہ بھوتنی لگتی ہے، ہر نیک کام میں اپنا گندا سایہ ڈال جاتی۔ اچھی بھلی کیف اور نیل کی دوستی ہوئی تھی، منحوس آ گئی درمیان میں۔ اچھا چلو آؤ، سر مشتاق بلا رہے سب کو۔ وقار سمن اور صبا کو لے کر ہال میں پہنچا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کیوں؟ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیف کا کہنا یا شرط لگانا اس کو کیوں اتنا لگ رہا تھا برا۔ دونوں کی کوئی اتنی دوستی بھی نہ تھی۔ وہ چلتا واپس جنگل میں گیا تھا، اسی جگہ کھڑا وہ ندی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ پر وہ چونکا۔ نہیں، اس کو لگا کیف ہے، دیکھو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم چلی جاؤ یہاں سے ابھی اسی وقت۔ وہ بولتا گیا، پیچھے سے کوئی اور آواز نہیں آئی۔ نیل واپس پتھر اٹھانے لگا، پھر پیچھے حرکت ہوئی۔ اس نے اس بار مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ کوئی جنگلی جانور تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیل نے پتھر اٹھا لیا، وہ جانور اس کو دکھا سا لگا۔ نیل پتھر مارتا اس سے پہلے پیچھے سے فائر ہوا اور جانور بھاگ گیا۔ نیل نے اوپر دیکھا، کیف کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ تیز چلتی اب اس کے پاس آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کبھی کسی لڑکی سے تمیز سے بات نہیں ہو سکتی تمہاری؟ کوئی جھوٹ کہا تم سے؟ کوئی پیار میں دھوکہ دیا؟ کوئی تمہارا دل چرا لیا؟ ہاں بولا۔ وہ چلتا اس کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ نیل پیچھے ہوا پر کیف اور پاس چل دی۔ مجھے کرنی ہے بات؟ نیل بہادر خان، تم کو میرا نام کس نے بتایا؟ تم چاہتی کیا ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہاری دوستی میں اور تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھی تم؟ پیچھے چھوڑ دو میرا، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ کبھی کروں گا بھی نہیں، میرا دل میں کوئی اور جگہ۔ نیل بولتا ہوا کیف نے پستول زمین پر پھینکی اور اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے، اس کو پاس کر کے اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔
نیل برف ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب اتنا اچانک ہوا، وہ تیار نہیں تھا کیف کی اس حرکت کے لیے۔ بہت بولتے ہو مسٹر کروڈوس، اب چپ رہنا، پورے 10,000 کی لپسٹک خراب کی ہے اور مجھے زور کرنی پڑنی ہے۔ تم پتھر دل ہو پر مجھے ایسے بھی پسند ہو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ کیف رانا جس پر انگلی رکھ دے وہ اس کا، تمہیں تو پھر چوما ہے، آئندہ مجھ سے لڑائی مت کرنا۔ کیف نے واپس پستول اٹھائی اور وہاں سے جانے کو مڑی۔ درختوں میں سایہ دیکھ کر وہ واپس نیل کے پاس آ گئی۔ وہ برف جتنا ٹھنڈا تھا، کیف اس کو جمع دیکھ کر کلائی سے پکڑ کر ساتھ لے آئی۔ وہ سایہ چھپ گیا۔ جنگل سے نکل کر وہ نارمل ہوا، اپنی کلائی کیف کی گرفت میں دیکھ کر جھٹ سے الگ ہوا تھا اور دوسری جانب وقار کو دیکھ کر اس کی طرف چلا گیا۔ کیف کو اس کی حرکت پر ہنسی آ گئی تھی۔ کیف 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 ہر بار میرا راستہ کاٹ دیتی ہو، میری پہلی خواہش بھی کھا گئی۔ 2 سال میں اس کوشش کو لگی تھی، اس کا تعویذ مجھے پاس نہیں ہونے دیتا، اور تم اس کے پاس کیسے؟ وہ شعلے بلند کرتی بولی اور درختوں سے نکلی۔ کتنی مشکل سے لائی ہوں اس کو یہاں بہانہ بنا کر، ٹرپ لگا کر، اور تم میرے ہر پلان کو کھا رہی ہو۔ کیف تم کو مرنا ہوگا۔ ناول کا نام ہے کہو عشق ہے اور اس کو لکھا ہے اے آصف نے، جس کے قسط نمبر ہے 5۔ میری 2 خواہشات باقی ہیں ابھی، بارش میں سے حق کرنا اور اس کی بے ہوشی میں اس کے ساتھ سونا۔ اگر میں یہ دونوں کر لوں تب بھی وہ میرا ہو سکتا ہے۔ میں نیل کو بہانے سے کسی اور جگہ لے جاتی ہوں، مجھے تو یہ کرنا ہوگا۔ وہ ہوٹل میں اپنا سامان پیک کرنے لگی، اس کے سر پر خون سوار تھا نیل کو پانے اور کیف کو قتل کرنا۔ وہ ہر طرح سے پلان بنا چکی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ وقار نے اس کو چپ دیکھا تو پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس میں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کچھ عجیب سی الجھن ہے۔ نیل نے بہت سنجیدہ ہو کر بتایا۔ یار تو بھی نا، بس وہ پسند کرتی ہے تجھے، اگر کوئی خود تیرے پاس چل کر آ رہا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ چلو شرط لگائی مذاق میں، پر مجھے سمجھ نے بتایا وہ واقعی تجھ سے بہت چاہتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ وقار بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ وقار میں اس کو پسند نہیں کرتا، چاہوں بھی تو بھی نہیں، میں اس کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا، نہ اس کو آنے دے سکتا ہوں، تم سمجھو۔ یار ایسا بھی اب کچھ نہیں ہے، اور رہی اس کی تو وہ تجھے چھوڑے گی بھی نہیں، بہت بہت دبنگ بندی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور نیل نے سر جھکا دیا۔ اور کن سوچوں میں کھو گیا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو جائیں، مجھے ابھی کال آئی ہے، ہمارے پرسنل مسٹر توصف کی اچانک موت ہو گئی، ہم کو آج ہی نکلنا ہوگا۔ ابھی میسج پر مجھے بتایا گیا پرنسپل صاحب کا کہنا ہے انہوں نے ٹرپ کا کوئی پلان فائنل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے؟ سر ہم کو تو سینئر نے بتایا کہ ایسا کوئی پلان بنا ہے، ہمیں تو خود معلوم نہیں تھا، سبا نے ہولے سے بتایا۔ جی سر، ہمیں اطلاع ملی تو ہم تیار ہو گئے، احمد نے نوٹس کا بتایا تھا۔ کسی کو پتا ہے نیند بورڈ پر پہلا فرد کون تھا جس نے سب کو بتایا اس پلان کا، اس ٹرپ کا؟ سر مشتاق نے سب کی طرف دیکھا۔ سر میں نوٹس بورڈ پر فی کا دیکھنے گیا تھا تو وہاں سونیا، وقار نے ادھر ادھر دیکھا، ان سب میں وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو ڈر سا گیا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر مشتاق نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، مجھے نہیں پتا یہ کس کا کام ہے، پر میں جب گیا تھا تب سونیا رندھاوا وہاں تھی، سب سے پہلے نوٹس بورڈ پر ٹرپ کا اسی نے دیکھا تھا۔ وقار بتا کر چپ ہو گیا۔ آپ لوگ جانے کی تیاری کرو، سونیا رندھاوا کو ہم یونیورسٹی میں پوچھیں گے۔ سر مشتاق سب کو بتا کر واپسی پکڑنے کی تیاری کا کہہ چکے تھے۔ یار ابھی کل تو آئے تھے ہم، کچھ دیکھا بھی نہیں اور واپسی؟ سمن نے دکھ سے کہا تھا۔ یہ سونیا ویسے کہاں ہے؟ وقار نے پوچھا۔ جانے، وہ تو کبھی کمرے میں نہیں ہوتی، مجھے تو خوف آتا ہے اس سے، سبا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اور سناؤ تمہاری مس کیف رانا کہاں گئی؟ وہ رہی اپنے پیچھے دیکھو، سما نے اشارہ کیا۔ کیا وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ملٹی دوپٹہ، کاندھے پر شال اور کھلے بال، وہ اس سرد ماحول کو گرم کر رہی تھی۔ یہ بندی کمال ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں سونا پل میں ماشا۔ وقار ہنس پڑا۔ یہ تمہارے دوست کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے پیار میں اور وہ ہے کہ نظریں چرا رہا ہے۔ سما نے وقار کی کلاس لگائی۔ ہاں یار بس پتہ نہیں، اس کا وہی پرانا مسئلہ، تم تو جانتی ہو۔ وقار آہستہ سے بولا۔ جو کام سونیا پچھلے 2 سال سے کرنے کو وہ کیف کچھ دنوں میں کر گئی، نیل تو گیا سمجھو اس نے اٹھا لینا اس کو۔ سمن کہکا لگا کر ہنسی۔ وقار بھی ہنس پڑا۔ اس بات میں شک نہیں۔ واپسی کی تیاری میں وہ باری باری بس میں سوار ہوئے کیف نیل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بس میں دیکھا سونیا بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ وہ سمن کو بتا کر تیزی سے واپس ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ سارا ہوٹل دیکھ کر اس کو نیل نہیں ملا۔ واپس آتے اس نے سونیا اور سبا کے روم میں سایہ دیکھا اور اس کی طرف مڑی۔ کمرے میں پہنچ کر کیف کو آوازیں سنائی دی۔ وہ رک گئی اور آواز سونیا کی تھی جو نیل کو کچھ کرنے کو کہہ رہی تھی اور نیل وہی کر رہا تھا۔ کیف کا چہرہ لال ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے فوری دروازہ کھول دیا۔ اندر گئی تو بس نیل تھا۔ اس نے دیکھا وہاں سونیا نہیں تھی۔ کیف نے ایک نظر نیل پر ڈالی، اس کی شرٹ پر خون لگا تھا۔
कैफ सब भूल कर इसके पास आई। क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? नील ने पास जाकर पूछा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। नील की आंखें लाल थीं, वो थका सा इसको देखने लगा। कैफ ने इसकी शर्ट को देखा, वहां नाखून लगे थे, वो परेशान हो गई। नील, आइंदा अकेले मत जाना। और तुम किससे बात कर रहे थे? कौन थी? क्या वो सोनिया थी? कैफ ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, उन्हें ढाल से इसकी तरफ झुका और उसके कंधे पर सर रख दिया। मुझे कुछ पता नहीं, बस मेरा सर भारी हो रहा है, बहुत भारी। नील ने जो ही उसकी तरफ देखा वो उसको अपनी सी लगी। अच्छा, यहाँ बैठो। कैफ उसको पकड़कर बेड पर ले गई और इतना निढाल था, लड़खड़ा कर गया। और फिर क्या था कि वो गिर गया। कैफ उसकी बाहों में थी। खिड़की पर साया सा उभरा और फिर गुम हो गया। कहाँ थी तुम? सर मुश्ताक ने पूरी बस पर उठा रखी थी सर पे। तौबा, तुमको 10 मिनट का कहकर गई थी कैफ। वो बस में आई थी, सीट पर बैठी तो समन शुरू हो गई। नील को लेने गई थी समन, वो मुस्कुराकर बोली। ओह अच्छा अच्छा। समन हंसी। अच्छा सुनो, क्या सोनिया बस में थी? मेरा मतलब है जब मैं निकली तो क्या वो यहाँ थी? हाँ, वो गधे घोड़े बेचकर सबकी आखिरी सीट पर सो रही थी। इतनी आवाजें देने के बाद भी वो नहीं उठी। सर मुश्ताक ने उसको हिलाकर उठाया। अभी मैडम उठी? समन मजाक उसका बनाते हुए बोली। तुम क्यों पूछ रही हो? खैर है? नहीं, बस मुझे लगा वो नील के साथ थी। मैंने आवाज सुनी, वही थी। फिर अंदर गई तो वो अकेला था। पता नहीं ये क्या हो रहा है। कैफ, तुम सोनिया से दूर ही रहो, मुझे तो उससे खौफ आता है। एक है खौफनाक सी, ऊपर दे डर मेकअप ढेर सारा कर लेती है। समन की बात पर आसपास सभी हंसने लगी थी। उसको मुड़कर देखा। सोनिया ने अजीब सी नजरों से उसको देखा था। वो सीधी होकर अब की बार बैठ गई। नील सबकी बातों से अनजान सोने की कोशिश कर रहा था। आंखें बंद करते वो मंजर सामने घूमने लगा। तुम्हारे पास शर्ट है? उसने फौरी पूछा। हाँ, मेरे बैग में है। नील अपना बैग खोलने लगा। शर्ट निकालकर उसने कैफ की तरफ देखा। ओके, मैं आंखें बंद करके रही हूँ, तुम चेंज करो, सर बुला रही हैं। कैफ ने दबी सी मुस्कान से कहा। बटन खोलकर वो बाजू तक शर्ट ले आया, उतार कर अपने बैग में रख दी। दूसरी शर्ट पहनने वो वापस बटन बंद करने लगा। हो गया तो चलें? कैफ मुड़ी तो वो अभी तक बटनों पर था। वो चलती उसके पास आई। मुझे नहीं पता था मिस्टर खड़ूस को अपनी शर्ट के बटन भी सीधी तरह बंद करने नहीं आते। सब उल्टे हैं। ठीक है, जैसे भी हैं, चलो। नील वापस नॉर्मल हो रहा था। रुको, वो बिल्कुल इसके पास थी। उसके हाथों की हरकत नील को बुरी नहीं लगी। कुछ तो था, वो जब भी पास आती थी नील का नशा उतर जाता। वो जिस कैफियत में होता उससे बाहर आ जाता। वो यकटक उसको देखने लगा। वो भला की हसीन थी। नील ने झट आंखें खोली और देखा वो बस में था। सब हंस रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। नील ने लंबा सांस लिया और बाईं तरफ कैफ को देखा। वो उसको देख रही थी। नील ने नजरें चुरा ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर सब अपने घरों को निकल गए। रात हो चुकी थी और बारिश शदीद तेज हो रही थी। अचानक के मौसम बेमौसम हो गया। सारे रास्ते वो नील के साथ हुए वाकयात को सोचती रही। क्या हुआ हमारी गुड़िया को? दा राणा ने इसको चुपचाप देखकर पूछा। दाजी, बस यूं ही सोच रही हूँ, वो लड़का है ना नील, जिसका आपको बताया था, उसके साथ कुछ अजीब है। कैफ ने सारी कहानी दार को सुना दी थी और उससे कुछ भी नहीं छुपाया। सारी कहानी सुनकर वो भी थोड़ा परेशान हुए। दाजी, आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कल उसके घर जाऊं? मुझे उसकी मम्मा से मिलना है। कैफ ने नई फरमाइश सुनाई। हाँ, हर बेटा ऐसे अनजान लोगों के घर? दादी, वो मुझे जानती हैं, मेरी फोन पर उनसे बात हुई है। अच्छा चलो, कल बात करेंगे, अभी बस हम पहुंच गए, आराम करो तुम। सारी रात आंखों में निकली। सुबह होते ही वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। आधे घंटे बाद वो एक घर के सामने खड़ी थी। हाथ में बुके लिए वो बेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। अगले पल दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हो गई। हल्की मध्यम रोशनी में कमरे के पर्दों से साया सा दीवार पर हरकत कर रहा था। नील चौंका, वो कमरा उसका था। वो फौरी उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। एक महक सी अंदर छाई थी। नील ने लाइट ऑन की तो वो हैरत से आंखें खोले दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने लगा। गुस्सा चेहरे पर और आंखें लाल। गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। नील ने दाएं बाएं देखा तो बाएं तरफ कैफ को खड़ा पाया। वो गुस्से से उसकी तरफ लपका। पागल हो गई हो? ये मेरा रूम है, मेरा। और तुमको किसने हक दिया बिना इजाजत मेरे रूम में आओ? और ये क्या पागलपन है? नील उसका बाजू पकड़कर दीवार के पास ले गया। तुम मेरे हो नील, ये रूम मेरा है। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं जो मर्जी लिखूं, जहाँ मर्जी लिखूं। हाथ आगे बढ़ाकर कैफ ने उसका गिरबान खोल दिया और शौक अदा से मुस्कुराती उसके करीब आई। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं, सोचो भी मत और निकलो मेरे रूम से, वरना सबको बुला लूंगा। नील उसको दरवाजे तक ले आया। बदनाम हो जाओगे नील, लड़की का कसूर नहीं देखता, सब तुमको बातें सुनाएंगे। अगर मैं रो दी? कैफ ने अपना आंचल लहराकर कहा और हंसती गई। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। वो एक नींद से उठा, आंखें मलकर इधर उधर देखने लगा। अब उसके ख्वाब बदल रहे थे। वो चेहरा अब नए चेहरा ले आया था। नील परेशान था, आखिर कैफ ही क्यों? क्या मैं
خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ نیل نے لائٹ آن کی اور اپنے روم کی دیواریں دیکھنے لگا تھا۔ ناول کا نام ہے کہو عشق ہے اور اس کو لکھا ہے اے آصف نے، جس کی قسط نمبر ہے 6۔ آنٹی میں پوچھنا چاہتی ہوں اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ جس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، فار وائی ناٹ، شیور یو کین، پوچھو کیا پوچھنا ہے، قدسیہ پیار سے کہہ رہی تھی۔ آنٹی وہ نیل کے خواب، کیف کہہ کر چپ ہو گئی۔ اوہ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ کیف وہ ایسا نہیں تھا، پر یہ 3 سال سے وہ خوابوں اور سب سے خوف زدہ ہے۔ میں نے اور صدیقی نے ہر طرح کی دعا کروائی ہے، پر یہ لے کر بہت عجیب ہے۔ قدسیہ خاموش ہو گئی۔ آنٹی اس کا کوئی حل تو ہوگا، آپ بتائیں۔ کیف اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بیٹا اس کا واحد حل نیل کا نکاح ہے، اس کی لائف 3 خواہشات پر بندی ہے۔ کسی نے کالو جادو کی طرح قدسیہ نے اس کو خواہشات والی کہانی سنائی۔ ایک پل کو کیف کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی، پھر وہ واپس قدسیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ نیل کا نکاح کر دیں، کیف نے سنبھال کر کہا اور قدسیہ کو دیکھنے لگی۔ نکاح کسی سے بھی نہیں ہوگا، بس اس سے جو نیل کو چاہتی ہو اور اس سے محبت کرتی ہو۔ قدسیہ نے فوری بتایا، میں نیل سے محبت کرتی ہوں، اس کو بچانا بھی چاہتی ہوں۔ کیف بنا کسی شرم کے بولی۔ قدسیہ نے پیار سے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بیٹا میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بس نیل سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے، کیف نے ہولے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ کل دار رانا صاحب آ رہے ہیں، ان کی کال آئی تھی۔ کل صدیقی کو تو ہم بڑے کچھ سوچتے ہیں، ہم دار رانا صاحب سے کوئی پردہ نہیں رکھیں گے بیٹا۔ قدسیہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے آنٹی میں چلتی ہوں، آپ پلیز اس خڑوس کو مت بتائیے گا میرے آنے کا، اور قصوہ کو ہائے بولنا۔ کیف کہہ کر فوراً اٹھی اور چلی گئی۔ السلام علیکم دار رانا صاحب، آئیں بیٹھیں۔ صدیقی نے محبت سے ان کو جگہ دی۔ وعلیکم السلام میاں، کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، آپ سنائیں؟ صدیقی نے اسی محبت سے جواب دیا۔ ہماری پوتی آپ کے صاحبزادے سے نکاح کی خواہش مند ہے اور ہمیں خود بھی نیل بیٹا بہت پسند ہے، تو اگر ہم دوستی رشتہ داری میں بدل لیں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا آپ کو؟ صدیقی صاحب نے 2 ٹوک بات کہی۔ بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نیل سے پوچھنا ضروری ہے، صدیقی نے کہا۔ اچھا چلیں پوچھ لیں اور اس کو راضی کر لیں، میں اپنی پوتی کو بہت چاہتا ہوں اور وہ نیل کو۔ دار رانا نے جاتے وضاحت دی تھی، پھر چائے پینے لگے۔ نیل اپنے کمرے سے نکلا، شور سن کر نیچے آ گیا۔ سامنے دار رانا کو دیکھ کر حیران ہوا اور سلام لے کر کچن میں قدسیہ کے پاس۔ امی یہ کیوں اور کیسے؟ خیر ہے؟ نیل کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بھائی آپ کی شادی پکی ہو رہی ہے، تیار ہو جاؤ، وہ آپ کے دادا جان بننے والے ہیں۔ قصوہ کی بات پر نیل کے منہ سے پانی کا فوارہ نکلا اور وہ اپنی امی کو دیکھتا رہ گیا۔ قدسیہ فوری کچن سے نکل آئے اور نیل سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غصے سے بھرا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن اس نے بند کمرے میں نکال دیا اور اب شام ہو رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے اترا اور بنا کسی سے بات کیے باہر کو جانے لگا۔ صدیقی نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کام ہے کچھ، وہ غصے سے بولا۔ یہاں ہو، بات سنو۔ صدیقی نے اس کو پاس بلایا، وہ چپ چاپ ہو گیا۔ نیل خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ملتے ہیں۔ تم کو اور کیا چاہیے؟ ابو میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیا ہو گیا آپ سب کو؟ میری پڑھائی باقی اور شادی بنا میری مرضی کے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ نیل اچھل کر اڑ پڑا۔ نیل بس نکاح ہے بیٹا، تم پڑھائی جاری رکھو اور جب چاہو تب رخصتی ہوگی۔ ابو شادی مذاق نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا فرمانبردار ہوں، تو مطلب آپ کچھ بھی طے کر دو گے میرے؟ میں مان جاؤں گا، نیل غصے سے بولا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، وہی کریں گے جو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ تم 25 کے ہو رہے ہو، 26 تک ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ صدیقی چپ ہو گیا۔ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ نیل چینج ہو گیا۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم کو کیا ہے؟ اور اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدیقی کے منہ سے بات نکلی اور نیل کو آگ لگی۔ تو وہ یہ چاہتی ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ اور مجھے نہیں، یہ سب اس کے کہنے پر۔ اچھا اب میں سمجھا۔ نیل اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صدیقی سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے، اس کو نہیں پتا تھا کہ نہیں بتانا تھا، بس ان کے منہ سے بات نکل گئی، وہ بھی غلط طریقے سے۔ وہ تیز رفتار ہوا سوار کیف رانا دار کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ گیٹ پر گارڈ تھے، بچ بچا کر دیوار کود کر وہ اندر داخل ہوا۔ کھڑکی سے عکس دیکھتے کیف کا کمرہ تلاش کرتا مشکل سے وہ دوسری منزل پر تھا۔ پائپ سے چڑھتا ہوا وہ بالکونی پر کودا اور ٹھوکے کے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رات کا نرم باریک لباس وجود کو ظاہر کر رہا تھا، پر نیل پر خون سوار تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمبل کھینچا۔ کیف اچانک اٹھ گئی، پھر اس کو دیکھ کر نارمل ہوئی اور دیکھتی رہ گئی۔ میرے ہیرو اس وقت یہاں میرے کمرے میں؟ خیر ہے نا؟ کیف نے حیرت سے کہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں بولو مجھے۔ ٹھیک ہے، لو میں تمہارا ہوں، لو آج رات کے لیے بتاؤ کیا کرنا ہے؟
नील माथे पर शिकन डाले अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक चुका था। चलता हुआ वो कैफ के बिल्कुल पास आ गया और वो टस से मस नहीं हुई। अपने बर्थ पर बैठी उसको देखती रह गई। इसको सामना था। अपने हाथ बढ़ाकर उसने नील की कलाई पर जोर डाला। उसके सहारे खड़ी हो गई। तुम्हें किसने कहा मुझे बस तुम्हारा वक्त चाहिए? हाँ, किसने कहा? मुझे तुम एक रात के लिए चाहिए। पसंद और प्यार में फर्क है नील। कैफ इसके सामने खड़ी हो गई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नील अपने लफ्जों पर कायम था। अच्छा, तो मेरे पास आने से पहले मुझे छूने से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा होगा? कैफ इसके इर्द गिर्द घूमकर बोली। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नील ने जहर आंखों से कहा और वो गहरी मुस्कान लिए इसके पीछे खड़ी गर्दन पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी थी। हरकत करते वो हाथ नील के सीने को जकड़ चुकी थी और अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर रखकर उसके पास थी। नील बहादुर खान, झूठे हो तुम। अपनी धड़कन तक संभाल नहीं सकते और कहते हो मुझसे नफरत करते हो। और ऐसी भी क्या नफरत आधी रात को यूं मेरे कमरे में मेरे सामने इस हालत में खड़े हो? तुमसे सिर्फ मोहब्बत है, तुम कोई खरीदी हुई चीज थोड़ी हो। तुमसे शादी तुमको पाने के लिए नहीं कर रही। कर भी लूं तो तुम नहीं मिलोगे। मुझे अधूरी बातें और अधूरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कैफ ने इसकी शर्ट उठाई और पहनाकर उसकी जानिब मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगी। नील ने इसको देखा नहीं, जाने को खिड़की की तरफ बढ़ा था। तुम दरवाजे से जा सकते हो, वैसे भी सबको पता है तुम और वो पहले आखिरी मर्द हो जिसको वो यह हक हासिल है कि मेरे पास आ सकता है। मगरूर हूँ, अना है, जिद्दी हूँ, अकड़ है, दीवानी हूँ, मर भी सकती हूँ तुम पर। किसी और की तरफ गए तो मार भी सकती हूँ। मैंने कह दिया इश्क है, तुम कहो इश्क है, तभी तुम्हारे पास आऊंगी अपना हक लेने। कैफ की बातें सुनकर वो रुका नहीं, चला गया। तुम्हें बचाने के लिए तुमसे जबरदस्ती निकाह भी करना पड़ा तो करूंगी। नील बहादुर खान, तुमने अभी मुझे जाना ही कहाँ है? नील उठो, जल्दी उठो, बहुत लेट हो गए हो। सभी ने आ जाना है, तैयार हो जाओ। नील को जगाकर कुत्सिया ने उसका कुर्ता शलवार निकालकर बिस्तर पर रख दिया और हैरानी से सब देखे जा रहा था। क्या हो गया अम्मी? आंखें मिलकर उसने पूछा। आज तुम्हारी मंगनी है, दार अंकल आ रहे हैं, उनके आने से पहले तैयार हो जाओ, तुम जल्दी करो। कुत्सिया कहकर जाने लगी और वो आग बगोला था। अम्मी, क्या मजाक समझे हुए आप लोगों ने? क्या जल्दी है और किस चीज की सजा है? मैं कैफ से ना तो मोहब्बत करता हूँ, ना शादी, ना मंगनी करूंगा। वो अपनी बात पर पक्का था। अगर तुमने आज ये मंगनी ना की तो भूल जाओ कि हम सबको मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। नील, याद रखना, एक वक्त आएगा तुम इसी फैसले पर फख्र करोगे। इसका सोचो जो सब जान कर भी तुमको कबूल कर रही है। अपने आप से बाहर आओ, नीचे होकर आओ, आप जल्दी पहुंचो, आ जाओ चुपचाप, वरना आज मंगनी की जगह निकाह होगा। कुत्सिया कहकर उसको ना सिर्फ धमका रही थी बल्कि आहिस्ता बोल रही थी कि बाहर तक ही आवाज ना जाए, और फिर कमरे का दरवाजा मारकर चली गई। नील अपना माथा पकड़कर बैठ गया। मंगनी पर सिर्फ दार राना, वकार, समर और नील की फैमिली थी। बाकी किसी को मंगनी का नहीं बताया गया था। चुपचाप मंगनी तय बाई। कैफ को समन तैयार कर रही थी और अपने कमरे में ही तैयार हो गई थी। कैफ, आखिर तुमको नील मिल गया? वैसे जो तुम आज लग रही हो ना, पक्का तुम्हारा दीवाना बन जाएगा, समन ने कहा था। कैफ एक नज़र खुद को देखा, फिर पलकें झपक लीं। काश वो भी मुझे देखे जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे अपना आप इसकी नज़र से देखना है। समर पूछे, वकार से कब तक आ रहे हैं वो लोग? मैंने मैसेज किया है। वकार ने बताया कि नील की चेस्ट पर वो वही निशान और जख्म था, पट्टी करवा कर निकल रहे हैं वो लोग। कैफ परेशान थी पर इतना खुश भी थी। इंतजार कर रही थी, शिद्दत से इंतजार। नील, चलो। कुत्सी उसका हाथ पकड़कर दार राना हवेली में दाखिल हुई थी। वकार रस्म के लिए मिठाई और सब लेकर आ रहा था। सिद्दीकी साहब के साथ मौलवी को देखकर नील के होश उड़ गए थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने माँ बाप सबको खुश देखकर वो मजबूरन होता गया चुप। अंदर दाखिल होते हुए तो धूमधाम से उनको बिठाया गया। सिद्दीकी ने दार राना को सारी बात बताकर निकाह का बताया तो वो राजी हो गए। समन, कैफ को नीचे लेकर आओ, सब आ गए हैं। वकार ने उसको मैसेज किया और ऊंची सी आवाज भी दी थी। चलो मैडम, आपके हीरो आ गए। समन इसको उठाया, दुपट्टा ठीक किया और फिर नीचे ले आई और बेहद हसीन लग रही थी। हल्का सा मेकअप, ज्वेलरी और काम से भरा जोड़ा पहले समन के सहारे वो नीचे आई और नील के बराबर बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। नील ने साइन किए, कैफ ने भी अपने साइन किए और तेज हवा और तूफानी बारिश शुरू हो गई। निकाहनामा उड़कर दूर गया। समन उठाकर लाई। कैफ ने तीसरे पेपर पर अपने साइन किया और मौलवी साहब को दे दिया। दुआ करो। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। फिर उसके बाद खाने का वक्त हो गया। सब हॉल में होते हुए बातें करते खाना खाने लगे थे। निकाह मुबारक हो मिस्टर खुडूस उर्फ माय लव। कैफ ने मोहब्बत पाश नजरों से नील को देखा था। तुम्हें जीत मुबारक हो मिस कैफ राना, नील ने तन से कहा और वो दो टोक बोली थी। मिसेस नील बहादुर खान नाम है मेरा, तुम जान के कह सकते हो वैसे, कैफ ने हंसकर कहा और एक वो मजीद जल गया। एक नजर देखोगे भाई? नहीं, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ।
हल्का सा मेकअप किया है जैसा तुमको पसंद है और लिपस्टिक भी लाइट है। कैफ उसका हाथ थाम कर बोली, देखो मैं। नील इसकी जानिब मुड़ा और बिल्कुल पास हो गई। हाँ बोलो ना। होंठ से होंठ का बस कुछ इंच का फासला बाकी था। नील के सीने पर वापस जख्म उभरा और उठने लगा। कैफ ने हाथ से पकड़कर वापस बिठा दिया। कैफ। नील ने हल्का से इसका नाम लिया और उसकी नजरें लगने पर खून पर थीं। कैफ इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी और वो दर्द की शिद्दत में चलता गया। अपने रूम में आकर कैफ ने नील को बेड पर बिठा दिया। चांद की रोशनी कमरे में पूरी आ रही थी और रोशनी से नील का जख्म बढ़ा हुआ था। कैफ ने खिड़की बंद कर दी और अपना दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंक दिया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास बैठ गई। अब हिलना मत और खबरदार जो बहस की, वरना तुमको चुप करवाना आता है। चुपचाप अपनी वाइफ की मानो। इसके एक लफ्ज पर नील इसकी रफ्तार को देख रहा था। इसको इसका छूना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो जिस तेजी से जख्म साफ कर रही थी, नील को एक लम्हा इसमें खोने में लगा। पट्टी बदलकर वो बेड से उठने लगी तो नील ने गुस्से से देकर हाथ खींचा और वो सीधा उसकी बाहों में आ गई। अपने बाजू उसके कंधे पर रखे वो नील की हरकत पर हंस पड़ी और वैसे ही लेट गई। पास आओ तो दूर जाते हो, दूर तो पास आ जाते हो। दिल बदल रहा है तुम्हारा नील बहादुर खान। मेरे हो बस, बहुत जल्द कहोगे इश्क है।